Bismillahirrahmanirrahim। اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پیارے پیارے بچوں، my dear youngsters، اور میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، This is Najm Shiraz live on Canada One TV, welcoming you on special transmission of Ramadan، ایمان ہی رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27th 27ویں سحر ہے، 27ویں سحر ہے، اور 27ویں سحر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی اہم ہے، کیونکہ 27ویں کی رات قرآن کریم، قرآن حکیم، کائنات کا سب سے بڑا تحفہ، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، کلام اللہ نے بات چیت کی، کلام پاک، کائنات کا سب سے پاک کلام، جو سب سے پاک ذات کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا خطاب، اللہ کا کلام کرنا، اللہ کی ذات سے پردہ ہٹ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیک انسان، صادق اور امین، سب کو پیار کرنے والے، سب کے کام آنے والے، اللہ نے منتخب کر لیا۔ اور وہ رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر، اندازے والی رات، قدر والی رات، جس میں اللہ کی قدر، اللہ کا اندازہ ہو گیا، اللہ کا پردہ ہٹ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اس کے بعد جو ہوا، that is history، the whole world knows کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ اگلے 23 سال پھر کیا انسانیت کہاں سے کہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج میرا یہ ایمان ہے کہ آج جو اس دنیا کے اندر اچھائی، جو اچھائی کا نام لینے والے ہیں، جو اچھائی کو پہچاننے والے ہیں، یعنی جو اچھائی کی آج پہچان بھی ہے، اللہ کو تو چھوڑ دیں کہ اللہ کی پہچان تو بہت بڑی بات ہے، جو اچھائی کی بھی پہچان ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ 1400 سال پہلے اچھائی کو ریوائیو کیا تھا اللہ نے۔ 1400 سال پہلے انسانیت کو پھر سے چانس دیا تھا اللہ نے۔ اس لیے آج اس کائنات کے اندر آپ جہاں بھی جائیں گے، جو آپ کو اچھائی ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر سے انسان کو چانس دیا تھا۔ کیونکہ جب بھی انسانیت ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے، انسانیت ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخری چانس دے دیتے ہیں کہ اوکے لیٹس گیو دیم اے چانس، پھر سے ان کو صحیح اور غلط کی تمیز بھیج دو، پھر سے ان کو اٹھا دو، پھر سے ان کو ریئلائز کروا دو، پھر سے ان کو ایک موقع دے دو۔ اور اس دفعہ رحمت للعالمین، پوری انسانیت کے لیے، خاتم النبیین، کہ اس کے بعد اب کوئی اس سے بہتر اور حکمت نہیں آئے گی، اس سے بہتر کوئی فلسفہ نہیں آئے گا، اس سے بہتر، کیونکہ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ از سائنڈ اینڈ سیلڈ، کہ جتنے انبیاء پہلے آ چکے ہیں، اب یہ آخری مہر خاتم النبیین، یعنی وہ تمام انبیاء کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ تمام انبیاء کی حکمت، ان تمام انبیاء کی قوموں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا، کس سچویشن میں کیسے رسپونڈ کیا، تمام ہدایت، تمام حکمت، تمام علم، تمام روشنی ایک جگہ پر اکٹھی کر دی اور خاتم النبیین کو انعام کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو آفر کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سمبولک ایک متشابہ آیت ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مثال بھی دیتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اپنی امانت آفر کی، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے زمین کو اپنی امانت آفر کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کی جو امانت ہے، یہ ہم انسان اپنے گھروں میں رکھ کر، اپنے سینے میں لے کر، بچپن سے سنتے ہوئے اس کو اگنور کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، جبکہ پہاڑوں اور زمینوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لَرَأَيْتَهُ، تو دیکھتا اس کو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تو دیکھتا کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے لرزے سے، اللہ سے خاشع ہو کر، اللہ سے ہمبل ہو کر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ انسان، حضرت انسان ایسے سنتا ہے، کہتا سو واٹ، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا، اپنے سینے میں اٹھا لیا، اس کو فرقان بنا لیا، اپنی زندگی کا صحیح غلط کی تمیز بنا لی۔ وہ پہلے بھی نیک تھے، پہلے بھی صادق تھے، پہلے بھی امین تھے، اللہ نے ان کو اپنا وزڈم، اپنا فرقان گرانٹ کر دیا۔ اسی رات میں، رمضان کی 27ویں رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم نے لیلۃ القدر پہ فوکس کر لیا۔ بچپن میں مجھے والدہ نے کہا تھا کہ رات کو بیٹھنا ہے، نفل بھی پڑھنے ہیں، تلاوت بھی کرنی ہے، وہ جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اور اوپر دیکھنا ہے، ایک روشنی نظر آئے گی۔ ہم نے پہلا پارٹ مس کر دیا کہ لیلۃ القدر میں ہوا کیا تھا۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا تھا قرآن۔ تو قرآن چھوڑ کے میں کون سی روشنی ڈھونڈ رہا تھا بچپن سے؟ قرآن کی روشنی ہی نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے وہ مقام دے دیا، روشن کر دیا، منیر، سراج منیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سراج منیر ہیں آپ، ایک روشن سورج ہے، کیونکہ سورج پوری کائنات کے لیے نکلتا ہے۔ تو میں نے رات پر تو فوکس کیا کہ بس آج مل جائے گی، اور جو چیز ملنی تھی وہ اس کو کھولا ہی نہیں، اس کا پردہ ہی نہیں ہٹا، اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ تالا نہیں کھلا۔ میں ہر رات کو جاگا، ہر رات کو میں نے عبادت بھی کی، نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگی، لیکن یہ بہت دیر بعد سمجھ میں آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ڈھونڈنا کیا تھا، ایکچولی ملنا کیا تھا۔ تو ہم نے تفصیل سے اس پر بات بھی کی، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ یہ رات فجر تک کے لیے سلامتی ہوتی ہے، جس کی زندگی میں یہ رات آتی ہے اس کو سلامتی مل جاتی ہے، جب تک کہ اس کی زندگی کی فجر نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک رات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند اور یہ جو رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے، اس میں بہت بڑی آیت ہے۔ کس کے لیے؟ فکر کرنے والوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گزر رہا ہے وقت، تو جو چاہے آگے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ کہ کیا ایسی ہی اندھیری رات جو میری زندگی میں چل رہی ہے، نہ ختم ہونے والی اندھیری رات، کیا اس کی فجر ہو گئی؟ کیا مجھے روشنی مل گئی؟ کیا میں غفلت کے اندھیرے سے باہر آ گیا؟ کیا میری زندگی کی فجر ہوئی؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائمز بھی سمبولک ہے۔ فجر ہوتی ہے، پھر ظہر ہوتی ہے، پیک پہ پہنچتا ہے، پھر عصر ہوتی ہے جب میچورٹی کی طرف، اور اس کے بعد صرف ڈھلنا ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے۔ تو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کے فوکس، ہماری زندگی کی چاہت، ڈیزائرز اتنا ٹیک اوور کر لیتی ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کا اندازہ نہیں لگا سکے جیسا کہ اندازہ لگانے کا حق تھا۔ تو لیلۃ القدر بھی اندازے والی رات ہے، جس دن آپ کو اپنے رب کی صفات کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عزت کا، اس کی رسپیکٹ کا، اس کے مقام کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اللہ نے بہت سارے پردے ہٹائے۔ ہماری زندگی میں اگر لیلۃ القدر نہ بھی ملے، اگر اپنی ذات سے پردہ ہٹ جائے، اللہ تھوڑا سا پردہ ہٹا دے تو ہماری ہدایت ہو جائے، ہمارے حالات سنور جائے، ہمارے بچوں کی زندگی بن جائے، مجھے زندگی کا مقصد مل جائے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک ہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم سب، جسے کہتے ہیں نا متفقہ طور پہ، ایک یونینیمسلی ہم سب کو پتا ہے کہ ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے جس کو یہ رات ملی تھی۔ ہم تو سب ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ رات ملی تھی۔ لیکن ایک ذات کے بارے میں یقین ہے کہ ان کو یہ رات ملی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب ان کی زندگی میں یہ رات ان کو ملی تھی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، آج ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور
کچھ ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اللہ تمام انبیاء اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے، کلام کیا ہے اپنے کلام کے ذریعے. تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ایک بڑی زبردست دعا شیئر کروں گا جو آج کی اس فجر میں آپ کے میرے لیے، ہمارے گھر کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے، کیونکہ سلامتی ابھی تک برقرار ہے لیلۃ القدر کی. اس کو سمیٹ لیں گے اور سمیٹ کر پھر آج کا دن انشاءاللہ شروع کریں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے نبی جو فرعون کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جنہوں نے سٹینڈ لیا. ہر نبی نے سٹینڈ لیا اپنے دور کے فرعون کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کا فرعون ابو جہل ہے. یعنی جو بھی اس طرح ایکٹ کرے کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے زور بازو پہ میں تیرا بھائی، I am so intelligent، میں جب چاہوں گا یہ کر لوں گا، میں جب چاہوں گا وہ کر لوں گا، اپنی عقل، اپنے علم، اپنے زور بازو اور اپنی ہی خود پسندی کا شکار ہو جانا، یہ ایک صفت ہے فرعون کی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ ظاہر ہے ہر نبی کے سامنے الٹیمیٹ مقابلہ ہوتا ہے. آپ اور میرے گولز بڑے رسپانسبلٹیز بڑی چھوٹی ہوتی ہیں. ایک فیملی ہوتی ہے، اللہ بہت زیادہ چلے اگر ہورائزن بڑھا دے ہماری توفیق کے مطابق، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اپنی آس پاس دائرہ کار فیملی برادری سے بات کرتے ہیں، ان کے لیے روشنی بن جاتے ہیں. انبیاء کرام چونکہ کائنات کے لیے آتے ہیں، انسانیت کے لیے آتے ہیں، تو سامنے ہمیشہ ان کو سب سے بڑا والا ویلن ملتا ہے، ان کو سب سے بڑی والی اپوزیشن ملتی ہے، ان کو سب سے بڑی والی اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے آتی ہے ہمیشہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ انبیاء جو بھی مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو کھڑا کیا ہوتا ہے، اللہ نے ہی ان کو توفیق دی ہوتی ہے، اللہ ہی ان کو اجر دینے والے ہوتے ہیں. ان کا اجر لوگوں سے نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگتے. وہ اس دنیا میں کسی انسینٹیو، کسی ایجنڈے، کسی پرسنل گین کے لیے کبھی بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کو اللہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے. ان کو کھانا پینا ہر چیز اللہ مہیا کر رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ کافی پیو جب ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو تو کافی مشین کیوں خرید رہے ہو. تو دنیا کی انوالومنٹ وہ اسی حد تک رکھتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے، کیونکہ زندگی ابھی آگے بھی ہے. ہماری زندگی یہیں پہ ختم ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے اس کے بعد موت ہے. جن کو یہ پردہ کھل چکا ہوتا ہے، ہٹ چکا ہوتا ہے، ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ زندگی کو موت نہیں ہے. موت انتقال ہے، ایک منتقل کر رہی ہے آپ کو یہاں سے وہاں، جس کے بارے میں ہمارا علم قلیل ہے. لیکن جتنا قرآن اور حدیث نے بتایا ہے تو یہ بات ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں ویریفائی بھی کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں اچھی طرح اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے کہ اگلی جو زندگی ہے وہ فار ایور ہے. تو فار ایور والی لائف کے سامنے میں اگر آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے گر جاؤں گا، بک جاؤں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مسئلہ بنا لوں گا، اگر میری آج ویژن چھوٹی ہوگی، نظر تنگ ہوگی، سوچ محدود ہوگی، بات بات پہ لوگوں سے کمپٹیشن کروں گا، کمپیریزن کروں گا، الجھوں گا، یہ وہ چیزیں ہیں میرے عزیز دوستوں، بھائیو بہنوں، جو ہم روز جس کی پرائس پے کر رہے ہیں. اس وقت ہم روز کمپیریزن میں جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، حسد میں ہیں، جلن میں ہیں. آپ اور میں بے چین رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل. ہم انتظار بھی کر رہے ہیں اچھائی کا، تو اس میں بھی بے چینی ہے. ہم آج کیوں خوش نہیں ہیں، ہم آج کیوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے. میرے عزیز دوستوں، بھائیو بہنوں، جس طرح باڈی کا، جسم کا ایک فرنٹ ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں صدر، فرنٹ. جیسے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ فرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک شہر کا فرنٹ ہوتا ہے، اس کو صدر بازار، صدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا دروازہ بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری ذات کا دروازہ جو ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے، اس کا نام ہے صدر. تو میرے عزیز دوستو، جس طرح جسم کا صدر ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ذات ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، ایک اس کا بھی سینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. شفاء لما فی الصدور،
یہ نصیحت جو ہے، جو قرآن مجید کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سینوں کے امراض ہیں یہ اس کی شفا ہے۔ اب ذرا ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ ایکسکیوز می، نصیحت سے سینوں کی شفا کیسے ہوتی ہے؟ سینے کی شفا کے لیے تو ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کے پاس بھی اللہ کا ہی علم ہے، میڈیکل سائنس ہے۔ پتہ چلا کہ جسم کے اندر بھی ایک سینہ ہے جس کی اللہ بات کر رہے ہیں، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ یہ کون سے والے سینے کو کھولنے کی دعا کر رہے تھے؟ ایک سینہ تو ڈاکٹر کھولتا ہے جب بائی پاس ہوتا ہے، اور ایک سینہ اللہ کھولتے ہیں جب کسی کی ہارڈ ڈرائیو کو بڑا کر دیتے ہیں، جب اس کی ٹالرنس کو، برداشت کو، اس کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو، اس کے امراض کو دور کر دیتے ہیں، اس کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، جو اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو اندر گراہیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک گراہ تھی زبان میں، ہماری زندگی میں کتنی گراہیں ہیں اس کے اوپر آج بات کریں گے، اور کس کس گراہ کے کھلنے سے کون کون سی نعمت اور کون کون سی رحمت اور کون کون سی برکت رکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کھلنے سے کھل جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، شفاء لما فی الصدور، قرآن کی نصیحت، جو صدر یعنی ہماری ذات کا سینہ ہے، اس کے اندر بہت سارے امراض ہیں۔ کچھ امراض کی میں نے لسٹ بنائی تھی ابھی ٹرانسمیشن سے پہلے، کچھ ہیں یہ، باقی آپ خود ایڈ کیجئے گا۔ تنگ نظری، محدود سوچ، تنگ نظری، دور سے ہی شکل دیکھ کے، کسی کی رنگ دیکھ کے، کسی کی زبان، کسی کی یہ وہ، یار یہ بلوچی جو ہوتے ہیں نا، یہ پٹھان جو ہوتے ہیں نا، یہ جو مہاجر جو ہوتے ہیں، یہ تنگ نظری ہے۔ آپ نے پہلے سے ہی ایک رائے قائم کر لی۔ حسد، جیلسی، جلن، اس کو کیسے مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، پوری پوری رات تکلیف میں، حسد کی کروٹیں بدلنا، بغض، آپ نے اینیموسٹی کو دل میں رکھ لیا، معاف نہیں کیا، وہ بغض بن جاتا ہے، ہیٹریڈ بن جاتا ہے، اینیموسٹی بن جاتا ہے، کینہ، گندا والا بغض، یعنی آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے، مر جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ محرومیاں، ہائے کاش، وٹ ایف تیرے بھائی نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہوتا، اگر ہم نے یہ کر لیا ہوتا، اس سے شادی کر لی ہوتی، اس سے نہ کی ہوتی، یہ محرومیاں۔ ڈپریشن، نا امیدی، مایوسی، شکوہ، شکایت، محدود سوچ، نیگیٹو سوچ، لالچ، خود غرضی، یہ تھوڑی سی میں نے امراض پہ بات کی ہے، اور یہ ایک حضرت انسان، ایک میں اپنے اندر سینے میں لے کر پھر رہا ہوتا ہوں، اتنی ساری بیماریاں، اور ایک نزلے کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ نزلہ ہو گیا مجھے، اور یہ کینسر سے زیادہ موذی، کینسر تو ایک دفعہ ہوتا ہے نا، پھر اگر اللہ چاہے تو شفا ہوتی ہے، ورنہ اللہ کو پیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو 90 سال کے، 100 سال کے ہو کے بھی اندر پل رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، یہ سب گراہیں ہیں، آج سے ان کو گراہ کا نام دے دیجئے۔ یہ گراہ ہے اللہ کی رحمت کے اوپر، یہ گراہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی یہ جو انٹسٹن ہوتی ہے، ہماری آنت، یہ ٹویسٹ ہو جاتی ہے، یہ ٹویسٹ ہو جاتی ہے تو معدہ بھی ہوتا ہے، سٹمک بھی ہوتا ہے، جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں فرج بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ آنت ٹویسٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ اسی طرح ہمارے نفس میں بھی، ہماری ذات میں بھی گراہیں لگ جاتی ہیں، جس سے رحمت رک جاتی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح پانی کا پائپ اگر ٹویسٹ ہو جائے تو پانی آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے، لیکن آپ کو نہیں مل رہا ہوتا۔ جیسے ہی آپ جا کے اس کو سیدھا کرتے ہو پائپ کو، تو ایک دم پریشر کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت، خیر و برکت بھی پریشر کے ساتھ آنا چاہتی ہیں، منتظر ہوتی ہیں۔ ہم انسان گراہیں لگا کر اپنی سوچ، اپنی نیگیٹو سوچ کے اندر اس کو بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ان کو فرعون کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، اس کو آؤٹ سمارٹ کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ فرعون سوال کرتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور وہ یہ کرتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے سوالوں کے جواب دینے تھے، فرعون کے جو باقی سپیکر، جو جادوگر تھے، ان کے جواب دینے تھے، جو اس کے انٹرٹینر تھے، شعبدے باز تھے، ان کو جواب دینا تھا۔ تو ان کے مسائل کم نہیں تھے۔ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا کیلیبر کا، ایک اپنی رسپانسبلٹی کا مسئلہ تھا۔ وہ اللہ سے اس کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ دعا سنت میں آج ہر انسان پڑھتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں آج ہر بولنے والا یہ دعا پڑھتا ہے، آج ہر کوئی اپنے کام شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے. بڑی مشہور دعا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد آ کر اس پہ بات کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو شرح کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام کو آسان کر دے، جو تو نے امر دیا ہے مجھے، حکم دیا ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آسان کر دے. تو آج آپ اور میں ذرا اپنے لیے اس کو ریلیٹ کرتے جائیے کہ میرے سینے میں کیا کیا ہے، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میری تنگ نظری ختم ہو، میرا ویژن بڑا ہو، میری ہارڈ ڈرائیو بڑی ہو، میری برداشت بڑی ہو، میں اپنی اصل شکل شیشے میں دیکھ پاؤں. سب سے بڑی برداشت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آئینے میں برداشت کر لینا. یہ انسان پوری زندگی نہیں کر پاتا، اور اس سے ایسے ہو جاتا ہے، جب آئینہ آتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا تیز ہے، وہ اپنے اوپر نہیں آنے دیتا. تو اس کے بعد دیکھیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے کام کو، میرے حکم کو، میری ذمہ داریوں کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جوابات دینا چاہتے تھے وہ تمام اپوزیشن کو جو ان کے سامنے تھی. یفقہوا قولی، کہ ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے، ان کو میرا قول سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اللہ کا معیار جو تھا وہ بہت بلند ہے ہر دور میں، اور انبیاء کو یہ فکر ہوتی ہے ہر دور میں کہ ہم ان کے معیار کے اوپر بات کو ڈیلیور کر سکیں. کردار تو ان کا عظیم ہوتا ہی ہے، بات جاب اور ذمہ داری نبھانے کی ہوتی ہے. تو آپ اور میں آج کہاں پھنستے ہیں؟ میں نے آپ کو پوری لسٹ بتائی، آپ ریوائنڈ کر کے فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں اس کو، کہ تنگ نظری، حسد، جلن، بغض، کینہ، محرومیت، ڈپریشن، نا امیدی، مایوسی، شکوہ، شکایت، محدود سوچ، نیگیٹو سوچ، لالچ، خود غرضی. اللہ کی قسم آپ کی میری برکت رحمت اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. کسی کے اندر کچھ کم ہوگا، کسی کے اندر کچھ کم ہوگا، لیکن اس میں سے کوئی چیز بھی، کوئی گرہ بھی اگر ذات کے اندر بندھی ہوئی ہے تو اللہ گواہ ہے کہ برکت رحمت رک جائے گی. ملائکہ آئیں گے، واپس لوٹ جائیں گے کہ یہ تو اس نے تو رحمت کی ٹوٹی خود ہی بند کی ہوئی ہے، اس کو پیچھے سے کتنا بھی پریشر آ رہا ہے کیسے دیں اس کو. تو یہ ٹوٹی اندر سے کھلنی ہے، اور یہ کیسے کھلے گی؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے سلوشن پہ بات کریں گے کہ یہ سینہ جب کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیسے کھلتا ہے، کس کا کھلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر جس کو وہ یاد بھی ہو یعنی نصیحت کے ساتھ، اور وہ اس کو پڑھتا یعنی دوسروں کو سناتا بھی اچھا ہو، اور وہ ایک نیک سفیروں کے ہمراہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نیک سفیر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو شخص قرآن شریف والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کر، یعنی اس کی زبان میں، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ بولنے کی ایبلٹی ہو. ایمان ایک الگ چیز ہے، بولنے کی ایبلٹی ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان تو بہت زبردست ہو لیکن آپ اس کو ورڈز میں نہ لا سکتے ہو. بہت سے لوگ ایکسپریسو نہیں ہوتے بائی نیچر، کم بولنے والے ہوتے، اور کچھ لوگوں کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی. تو پھر لوگ آج بھی آپ دیکھیں معاشرے میں زبان کو پرابلم بنا لیتے ہیں، مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ جی اس کو تو انگریزی نہیں آتی. اب یہ انگریزی سٹینڈرڈ کہاں سے آ گیا؟ بات کی ویلیو کو سمجھیں، بات کی پیورٹی کو سمجھیں. اگر زبان سے، لینگویج سے، گرامر سے ملنا ہوتا تو ابو جہل کو مل گیا ہوتا. اگر انگلش کی ویلیو ہوتی تو پھر جیپنیز، چائنیز، جرمن، رشین، یہ سارے جو کامیاب قومیں ہیں، فرینچ، یہ تو بھوکے مر رہے ہوتے. تو ہمارے کمپلیکسز ہوتے ہیں، اس کی زبان دیکھو ذرا، اس کی تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، یا اس کے پاس تو ورڈز ہی نہیں. ارے بھائی بات دیکھو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو جو لوگ
ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حکمت کو, جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے کس طرح جھکے, کوئی اچھی بات ملے اور دل نرم ہو, وہ کبھی بھی زبان یا ورڈز اور اس کے محتاج نہیں ہوتے. وہ بات کو پہچان لیتے ہیں, اچھی بات کو, چاہے وہ پنجابی میں ہو رہی ہو, چاہے وہ کیونکہ ہم لوگ کوئی سپیکرز نہیں ہیں. میں زندگی میں اسٹیج پہ بھی بہت کم بولتا تھا قرآن ملنے سے پہلے. میں تو میری خواہش ہوتی تھی کہ بس جائیں اور میوزک شروع ہو اور بس لوگوں کے ساتھ ایک دم میوزک کا تعلق بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سنوا کر استاد محترم سے اور اچھے آس پاس لوگوں سے, اور کچھ اللہ بھی آپ کو توفیق دیتے ہیں. اللہ بھی, میں خود اٹکتا تھا, would you believe, بیکاز بچپن سے میں بہت تیز بات کرتا تھا. یہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں خود, میری والدہ نے اس دن بتایا تھا جس دن انہوں نے کال کی تھی افطار پہ, کہ یہ توتلا تھا. تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں توتلا تھا, لیکن وہ کہاں گیا. اور مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے ٹائم تک جب میں بات کرتا تھا تو اتنی سپیڈ میں کرتا تھا کہ میری ورڈز جو ہے وہ ہکلا جاتے تھے, وہ اٹک جاتے تھے. تو اللہ نے اپنے کلام کو پڑھا کر, ریڈنگ کروا کر بات کرنے کا سلیقہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری توفیق دے دیتے ہیں اگر مانگنے والا ہو تو. تو جو شخص قرآن میں اٹکنے کے باوجود پڑھنے کی مشقت اٹھاتا ہے, یعنی وہ گیو اپ نہیں کر رہا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو بڑا ماہر ہے, بہت اچھا بولتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, ایمان بھی اچھا ہے, وہ اس کے ہمراہ ہمیشہ سفیر ہوں گے, اللہ کے سفیر ہوں گے. اور یہ وہ ہے جو اٹک کر, اس کے پاس وہ ایکسپریشن نہیں ہے, ایکسپریسو نیچر نہیں ہے, زیادہ ایکسٹروورٹ نہیں ہے, زیادہ بات کرنے والا نہیں ہے, یا واقعی فزیکلی زبان اٹکتی ہے, لیکن وہ پھر بھی گیو اپ نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نیت جانتے ہیں, اللہ ایفرٹ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس کروڑ روپے ہے اور آپ لاکھ روپے دے رہے ہو, اور ایک کے پاس لاکھ ہی تھا, اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے لاکھ دیا, تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کی ایفرٹ اور ریوارڈ میں. تو واپس آتے ہیں کہ آج ہمارا سینہ کیسے کھلے گا. میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بہنوں, دیکھیں سورہ الانعام 6 سورہ ہے. ہلکا سا میں ایک لائن آپ کو بتاؤں گا, آپ بات سمجھ جائیں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, جب اللہ کسی کو ارادہ کر لیتے ہیں, اَيَّهْدِيَهُ, کہ اس کو ہدایت دے دی جائے. جب کسی کو ہدایت ملنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, تو اس کو کوئی بات بری نہیں لگتی. پھر اللہ کی, اس کو بتانے والے کی کوئی بات بری نہیں لگتی, اس سینے کو کھول دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو چن لیا ہدایت کے لیے, اس نے اپنا سینہ کھول دیا. تو جب بھی یاد رکھیے سینہ بھیچا ہوا ہو, جب بھی کسی سے جلن ہو رہی ہو, کسی سے حسد ہو رہا ہو, بغض کی فیلنگ ہو رہی ہو, سمجھ جائیں کہ ہدایت رک گئی ہے. تو سینہ کھولنا نہ کھولنا, اس کی ڈیمانڈ آپ اور میں کرتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, یہ نہ ہو کہ ہم اللہ پہ ڈال دیں کہ جب اللہ دے گا ہدایت. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں نے ٹرانسمیشن پر بھی کہا تھا کہ جب اللہ ہدایت دے گا. تو میں ہمیشہ یہ جواب میں آیت پڑھتا ہوں کہ یہدی الیہ من اناب, اللہ اس کی ہدایت کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے. اللہ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو بلیم کرنے کی, یا اللہ کے اوپر ڈال کے میں فارغ ہو گیا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں گناہ کرنا سکھایا کیا؟ اللہ نے ہمیں اسمارٹ فون کی کیا ڈیزائر ڈال کے بھیجا تھا اندر؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ڈیزائر, چاہت ہے نا. تو میں کیوں دعا نہیں مانگتا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے میرے حسد سے, میرے کینے سے, میرے بغض سے, میری تنگ نظری سے, یا اللہ میری جان چھڑوا, کھول میرے لیے میرے سینے کو. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنی زبان کے لیے, آپ کو مجھے دعا مانگنی ہے اپنی بیماریوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا سینہ کھولنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو رجوع کرتا ہے. تو رجوع کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بہنوں, اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ گرہ کھل جائے, اس کی زندگی میں خیر و برکت رحمت کھلی, ذرا پائپ کا سائز کھلا ہو جائے, تو اس کو سب سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی اپنی شکوے شکایتوں کی, اپنی ناشکری کی, اپنی کمپلینٹس کی,
اپنی مایوسی کی، نا امیدی کی پہلے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ جیسی ذات 24/7 حی القیوم کے ہوتے ہوئے تم مایوس ہوئے کیسے؟ باپ آپ کا گھر پہ تھا اور آپ باہر جا کے لوگوں کے ساتھ اپنی مایوسی شیئر کر رہے تھے. آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بڑا ڈپریشن ہے، میں بڑا مایوس ہوں، جبکہ ماں باپ گھر پر تھے. تو ماں باپ will feel bad about it کہ تم جا کے دنیا کو بتا رہے ہو کہ مجھے یہ پرابلم ہے، تم ہمارے پاس نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے 10 سال میں حاصل کرو، وہ باپ 5 منٹ کے اندر آپ کو لے دے. تو اس لیے ماں باپ سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دینی چاہیے. اس سے زیادہ سنسیئر اور مخلص رشتہ کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد. اللہ اور رسول کے بعد والدین سے زیادہ کوئی آپ سے مخلص نہیں ہوتا. تو میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، بہترین آغاز اللہ کے ساتھ اپنا سینہ کشادہ کرنے کی دعا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ دعا ہم نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یاد رکھنی ہے کہ ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. یہ روز دعا مانگے بستر میں لیٹتے ہوئے کہ یار آج میرے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ آئی تھی، ایک نیگیٹو تھاٹ آیا تھا، یا اللہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول. میں کیوں اتنا تنگ نظر ہوں؟ میں کیوں اتنی جلدی غصے میں آ جاتا ہوں؟ میں کیوں اتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہوں؟ میں کیوں اتنی جلدی گیو اپ کر دیتا ہوں لوگوں کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال گیو اپ نہیں کیا. میں اپنے بھائی بہن آس پاس رشتہ داروں پہ گیو اپ کر دیتا ہوں، مایوس ہو جاتا ہوں، دروازہ بند کر دیتا ہوں، آئسولیٹ ہو جاتا ہوں. تو تعلق نہیں توڑنا، دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ آسان کر دے. رب اشرح لی صدری یسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، میری ذمہ داریوں کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا سب کے ساتھ. جن جن رشتوں کو بہتر کرنا ہے کمیونیکیشن چاہیے، تو اللہ سے کہنا ہے یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میری سوچ کی گرہ کھول دے، میرے سینے کے اندر پرابلمز کی گرہیں کھول دے. یفقہوا قولی، کہ میری بات، میری فیلنگز، میری محبت یہ سمجھ پائیں. تو پہلے اندر اپنی صفائی کرنی ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ کا جواب آ رہا ہے اس دعا کا. اس کے ساتھ ہی میں سحر کی ٹرانسمیشن اختتام کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے الم نشرح لک صدرک 94 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اس سورہ میں جواب دے دیا کہ جس نبی نے جب اور قیامت تک جو مومنین، جو ایمان والے سنت رسول سنت انبیاء میں یہ دعا مانگیں گے، ان کو جواب دے دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ سے تیرے اس بوجھ کو نہیں اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو تیری کمر توڑے دیتا تھا. انبیاء کرام پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، ہم پر گناہوں کا بوجھ ہے. ہمیں بھی یہ دعا سے سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی اپنا بوجھ اتارنا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جب اللہ نے بوجھ اتارا تو قیامت تک کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو شاید ہمارا بھی کوئی تھوڑا سا، اتنا سا ذکر کم از کم فیملی میں ہی بلند ہو جائے، آس پاس برادری میں ہی لوگ کہیں کہ یار ان کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ با اخلاق ہو گئے ہیں، یہ معاف کرنے والے ہو گئے ہیں، درگزر کرنے والے ہو گئے ہیں، اچھے انسان ہو گئے ہیں. آپ کا میرا اچھا نیک ذکر ہونا شروع ہو جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی فراغت ملے ذمہ داریوں سے تو حق کا جھنڈا بلند کر دے، اپنے حصے کی ذمہ داری، انسٹرکشنز کام کرنا شروع کر دو اللہ کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اسی دعا کے نتیجے میں، اسی جواب کے نتیجے میں ان کا ذکر بھی اللہ نے بلند کر دیا قیامت تک کے لیے. ان کا سینہ جو کشادہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ کافر کا بھی کفر دور کیا، مشرک کا بھی شرک دور کیا، لوگوں پہ گیو اپ نہیں کیا، جس نے پیار کرنے والوں کو اسیسینیٹ کیا ان کو بھی معاف کیا. یہ بغیر سینے کی کشادگی کے نہیں ہو سکتا. ہمیں اتنے بڑے امتحانات نہیں آتے، ہمیں تو صرف شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ہم نے صرف اس پہ معاف کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ہم نے صرف اس پہ معاف کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑے بڑے امتحان دیے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو کہ سورہ
طٰہا 20 نمبر سورہ ہے، اس کی 47 نمبر آیت ہے، جس میں انہوں نے دعا مانگی، سینہ کشادہ کر دیجئے۔ اللہ کا جواب علم نشرح کا صدرک، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ سورہ بچپن سے۔ ان دونوں کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیے اور پھر اللہ کے آگے جھک کر میں بھی معافی مانگوں گا آج، آپ بھی معافی مانگیے، اور اللہ سے یہ امید رکھیے کہ ہمارا بھی سینہ وہ کھول دے گا، ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم بھی کام ہو جائیں گے، ہم بھی لوگوں کو روم دیں گے، ہم بھی لوگوں کو چانس دیں گے، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے یہ فجر باعث سلامتی بنے اور آنے والی زندگی آپ کی سلامتی میں گزرے، اس دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔